وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خبروں کے بلیٹن کے ساتھ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ طالبان نے منگل کو اپنی کابینہ میں تبدیلیوں کا اعلان کیا اور کئی تعلیم یافتہ افغانوں کو پیشہ ورانہ بنیادوں پر کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ پنچیر سے تعلق رکھنے والے تاجر حاجی نور الدین عزیزی کو قائم مقام وزیر تجارت اور صنعت اور ذبیح اللہ مجاہد کو وزیر اطلاعات اور ثقافت تعینات کیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کابل میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ موجودہ کابینہ نگران کے طور پر رہے گی اور ان کے رہنما مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں مزید تبدیلیاں بھی ممکن ہیں۔ آج کی جانے والی تقرریوں پر ان کا کہنا تھا کہ ان تقرریوں میں پیشہ ورانہ مہارت کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس سے حکومت مضبوط اور معیاری ہوگی۔ طالبان کے قائم مقام نائب وزیر اطلاعات اور ثقافت ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت نجی میڈیا آؤٹلیٹس کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ معاشی مسائل کے علاوہ افغانستان میں خوف کی وجہ سے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس بند ہو گئے ہیں۔ میڈیا سپورٹ تنظیموں کی اطلاعات کے مطابق افغانستان کے کچھ میڈیا آؤٹلیٹس کا بجٹ ختم ہو رہا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ ماہ کے دوران 153 میڈیا آؤٹلیٹس بشمول ٹی وی، ریڈیو اور پبلیکیشنز نے بجٹ کی کمی اور معلومات میں رسائی تک پابندی کی وجہ سے کام بند کر دیا۔ نگراں تنظیموں نے افغان میڈیا مسائل میں بجٹ کے حوالے سے کہا کہ ملک میں معاشی بحران کی وجہ ایک اہم کردار اس وقت ادا کر رہی ہے۔ چین اور پاکستان توقع کرتے ہیں کہ طالبان افغانستان میں غیر ملکی انتہا پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کے وعدوں کو پورا کریں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان گروہوں کو طالبان کے قبضے سے تقویت ملی ہے اور وہ پاکستانی اور چینی مفادات کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر رہے ہیں۔ 20ویں شنگھائی تعاون کانفرنس کے گزشتہ ہفتے کے سربراہی اجلاس کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان دونوں نے بین الاقوامی برادری سے طالبان کے ساتھ رابطہ کاری کا مطالبہ کیا اور طالبان پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد گروہوں پر قابو پانے کے اپنے وعدے پورے کریں۔ طالبان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی گروہ کو کسی بھی ملک کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس گروپ کے کابل پر تیزی سے قبضے نے علاقے میں شدت پسند گروہوں کو پہلی ہی تقویت بخشی ہے اور علاقائی ممالک کو زیادہ عدم تحفظ کی توقع کرنی چاہیے۔ افغانستان میں تقریباً 8,000 سے 10,000 غیر ملکی دہشت گرد جنگجو موجود ہیں، جن کا تعلق وسطی ایشیا، روسی فیڈریشن کے شمالی قفقاز کے علاقے اور پاکستان سے ہے۔ اقوام متحدہ کی جولائی 2020 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں 6,000 سے 6,500 غیر ملکی جنگجو پاکستان سے ہیں اور ان شدت پسندوں میں سے اکثریت کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے، جو کہ امریکہ کی طرف سے نامزد دہشت گرد گروہ ہے جس نے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف زیادہ حملے کیے ہیں۔ افغانستان میں 20 سال طویل جنگ کے خاتمے کے تناظر میں خطے میں پیدا ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے اثرات ہر شعبے بالخصوص معیشت پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ سیاسی امور کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے پاکستان پر دور رس معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے اور IMF سے قرضے کی نئی قسط کی وصولی کے چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب افغانستان میں امن اور استحکام نہ ہونے کی صورت میں آنے والے دنوں میں مہاجرین کا اضافی بوجھ بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ادھر معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپیہ حالیہ دنوں میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں تاریخی گراوٹ کا بھی شکار ہوا ہے، جس سے ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ ماہرین کے خیال میں پاکستان کو صورتحال سے نکلنے کے لیے اپنی جغرافیائی پوزیشن اور خطے کے مخصوص حالات کو اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ بین الاقوامی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 برس کے دوران انسانی حقوق کے ضمن میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں، ایک ماہ قبل طالبان کے ملک پر کنٹرول کے بعد ان کے رائیگاں جانے کا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی اداروں ایمنسٹی انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس اور ورلڈ آرگنائزیشن اگینسٹ ٹارچر نے اپنی رپورٹس میں بتایا ہے کہ طالبان انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت کو تیزی سے تہوبالا کر رہے ہیں۔ پیر کو جاری ہونے والی اس رپورٹ میں طالبان کا بڑے پیمانے پر لوگوں کو حراست میں لینے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔
طالبان نے فوری طور پر اس رپورٹ پر اپنا کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک نے طالبان سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ طالبان کے کنٹرول والی حکومت میں فریقین کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ طالبان پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کریں اور ایک مرتبہ پھر سخت اسلامی قوانین کے نفاذ سے گریز کریں تاکہ افغانستان کو بین الاقوامی تنہائی سے روکا جا سکے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے پیر کو کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ نئی طالبان حکومت کو تسلیم کرے اور کابل میں انسانی حقوق کے اعتبار سے یک طرفہ تنقید کرنا بند کرے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود بھارت کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس جا چکے ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی اور اس حوالے سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ علاقائی صورتحال اور افغانستان کے معاملے پر بھی بات چیت کی۔ رپورٹس کے مطابق انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان قائم اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے تحت اٹھائے جانے والے باہمی اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ گزشتہ سال کے اوائل میں کرونا وبا کے پھوٹنے کے بعد سعودی عرب کی جانب سے ہونے والے اس پہلے اعلیٰ سطحی دورے کو کافی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگرچہ یہ باہمی دورہ تھا، لیکن 24 ستمبر کو واشنگٹن میں منعقد ہونے والے کواد گروپ کے اجلاس سے قبل اس دورے کی کافی اہمیت ہے۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ دونوں حکومتوں کی جانب سے بات چیت کے ایجنڈے کو واضح نہیں کیا گیا، لیکن ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کواد کے علاوہ آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ پر مشتمل قائم ہونے والے نئے گروپ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہوا ہوگا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں توقع ہے کہ وہ عالمی رہنماؤں سے کورونا کی عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے اقدامات کو تیز تر کرنے، آب و ہوا میں رونما ہوتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے پر زور دیں گے۔ صدر بائیڈن ان مسائل کے علاوہ عالمی سطح پر شراکت داری کا متوقع کیس ایک ایسے وقت میں پیش کر رہے ہیں جب امریکہ کے اتحادی ممالک اس بات کو جانچ رہے ہیں کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں امریکی خارجہ پالیسی میں کہاں تک تبدیلی آئی ہے۔ کرونا وائرس سے متعلق تشویش کے پیش نظر صدر بائیڈن نے اس سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں محدود وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نیو یارک میں قیام کے دوران وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن سے ملاقات کریں گے، جبکہ سفارتکاری کے سلسلے میں ان کی دوسری مصروفیات واشنگٹن سے ورچوئل یعنی آن لائن رہیں گی۔ بدھ کو بائیڈن کووڈ-19 پر ایک کانفرنس کی میزبانی کریں گے، جس کے دوران توقع ہے کہ وہ عالمی رہنماؤں پر زور دیں گے کہ اس مرض سے بچاؤ کی ویکسین کی تقسیم کے سلسلے میں کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں، آکسیجن کی کمی پوری کریں اور عالمی وبا سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے چین اور امریکہ کے درمیان امکانی نئی سرد جنگ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات انتہائی سرد مہری کا شکار ہیں اور ان کی بہتری کی اشد ضرورت ہے۔ بصورت دیگر ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان خراب تعلقات کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان میں 23 جولائی کے بعد کورونا کے کم ترین یومیہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 4.1% رہی۔ ملک میں کورونا میں مبتلا 4,846 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں عالمی وبا سے متاثرہ مزید 81 مریض بھی انتقال کر گئے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 26,115 نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ بھارت کی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.85% ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق بھارت میں کورونا سے مزید 252 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,469 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ امریکہ نے پیر کے روز کہا ہے کہ نومبر کے اوائل سے ملک میں آنے والے غیر ملکی مسافروں کے لیے وہ اپنی کورونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی کر دے گا۔ 18 ماہ قبل کورونا وائرس کی وبا کے آغاز کے بعد امریکہ نے بیرونی ملکوں سے آنے والے مسافروں پر بڑی حد تک پابندی لگا دی تھی۔ دوسری جانب حالیہ مہینوں میں یورپی ممالک نے گرمیوں کی چھٹیوں کے موسم سے قبل امریکی مسافروں پر اپنے ہاں آنے پر عائد پابندیاں نرم کر دی ہیں۔
وائٹ ہاؤس کووڈ-19 کے کوارڈینیٹر جیف سینٹس نے کہا ہے کہ نئی امریکی پالیسی کے تحت غیر ملکی مسافروں کو ایک بار پھر ملک میں آنے کی اجازت دے دی جائے گی، بشرطے کہ وہ فلائٹ میں سوار ہونے سے پہلے ویکسین کی تمام خوراکیں لگوانے کا ثبوت پیش کر سکیں اور پرواز سے 3 دن قبل کا کووڈ نیگیٹو ٹیسٹ دکھا سکیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے امریکی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی مسافر اس سال 25 نومبر کو تھینکس گیونگ کی تعطیلات سے پہلے امریکہ پہنچ سکیں گے۔ کووڈ-19 کی وبا میں اب تک اتنے ہی امریکی ہلاک ہوئے ہیں جتنے سال 1918-1919 کے دوران ہسپانوی فلو کی وبا کے دوران موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ اس وبا میں اندازاً 6,75,000 افراد لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ ایک صدی قبل آج کے مقابلے میں امریکہ کی کل آبادی 1/3 کے قریب تھی۔ اس لحاظ سے مرنے والوں کی اوسط تعداد آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ کووڈ کی وبا ہر لحاظ سے ایک المناک صورتحال ہے، خاص طور پر اس لیے کہ سائنسی علم کے لحاظ سے دنیا آج کہیں آگے ہے۔ ماہرین کے مطابق آج ہمارے پاس وائرس کی ویکسین موجود ہے، لیکن ہم دستیاب ویکسین سے مقدور بھر استفادہ نہیں کر سکے۔ فائزر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے محفوظ ہے۔ ادویہ ساز کمپنی نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کیے جانے والے تجربات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بچوں کے لیے کم ڈوز کی ویکسین کا استعمال محفوظ اور مؤثر ہے۔ کینیڈین ووٹرز نے عالمی وبا کے دشوار دور میں ایک ایسے انتخاب میں ووٹ ڈالے ہیں جو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت کو وبائی مرض سے نمٹنے کی کوششوں کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ٹروڈو نے پیر کے روز قبل از وقت ہونے والے انتخابات میں اس حقیقت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ کینیڈا اب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق ٹروڈو کی لبرل پارٹی کو حریف کنزرویٹو پارٹی کے مقابلے میں کامیابی ملی ہے، تاہم انہیں توقع کے مطابق اکثریت حاصل نہیں ہو پائی۔ حتمی نتائج کا اعلان آج کسی بھی وقت متوقع ہے۔ جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کا تقریباً 16 برس پر محیط دورہ اقتدار 26 ستمبر کے انتخابات کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جرمنی کے ساتھ یورپ کی تاریخ کا بھی ایک عہد اختتام پذیر ہوگا۔ اینگلا مرکل 2005 میں جرمنی کی چانسلر منتخب ہوئی تھیں۔ وہ جرمنی کی تاریخ میں اس عہدے پر سب سے زیادہ عرصہ فائز رہنے والی تیسری اور اب تک کی واحد خاتون چانسلر ہیں۔ جرمنی کے پارلیمانی نظام میں حکومت کے سربراہ کو چانسلر کہا جاتا ہے، یہ وزیر اعظم کے عہدے کی طرح ہے۔ امریکہ کے افغانستان میں ڈرون حملے میں دہشت گردوں کے بجائے عام شہریوں کے قتل کا اعتراف کرنے کے بعد کچھ ہی روز بعد امریکی فوج نے شام میں دہشت گردی کرنے والے ایک کلیدی عہدیدار کو ہلاک کرنے کے لیے حملہ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پیر کو کہا کہ انہوں نے ادلب کے قریب فضائی حملہ کیا جس میں القاعدہ دہشت گرد گروپ کے ایک رہنما کو نشانہ بنایا گیا۔ پینٹاگن نے پیر کے روز کہا کہ وہ کابل ڈرون حملے کی ابتدائی تحقیقات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس جائزے کا ایک حصہ خود تفتیش کا جائزہ لینا ہے۔ تفتیش کا مکمل ہونا اور اس صورت کا مطالعہ کرنا ہے جس میں کسی بھی طرح پالیسیوں، ٹارگٹ کلنگ یا ٹارگٹ میکانزم کو آگے بڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پینٹاگن کے پریس سیکرٹری جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ جائزہ بھی لیا جا رہا ہے کہ اس تناظر میں کس سطح پر احتساب مناسب ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کابل حملے کو ایک سنگین غلطی اور ایک المیہ کے طور پر بیان کرنے کے باوجود پیر کو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے فضائی حملوں کے استعمال کا دفاع کیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ڈرون حملے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں اور انہوں نے توجہ دلائی کہ کابل میں حملہ امریکی افواج اور شہریوں کو آنے والے خطرے سے بچانے کی کوشش میں کیا گیا تھا۔ ساکی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے حملوں کے ساتھ ہم خطرے اور ممکنہ ہدف دونوں کا جائزہ لینے کے لیے عام طور پر زیادہ وقت لینے کی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کی اچانک منسوخی کے بعد انگلینڈ نے بھی اپنا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا ہے۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے اگلے ماہ ہونے والی سیریز کے لیے مردوں اور خواتین دونوں ٹیموں کو فی الحال پاکستان بھیجنے سے معذرت کی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 2 T20 میچز پر مشتمل سیریز کے 2 میچ 13 اور 14 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلے جانے تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جاری کردہ ایک ویڈیو میں چیئرمین کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کے فیصلے سے سخت مایوسی ہوئی، مگر یہ متوقع تھا
کیونکہ بدقسمتی سے مغربی بلاک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے بقول ہمارا مفاد یہ ہے کہ پاکستان میں اب کرکٹ رکنی نہیں چاہیے۔ فیس بک کا یہ بلیٹن آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور پوڈ کاسٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔